فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اب ہم صفحہ نمبر 21 تک آ چکے ہیں اور یہاں پر عنوان ہے حضرت ختمی مرتبت کا ہدایت آفری عہد اور شبیہ نوازی، عصر محمدی خیر الفرون۔ اور قرآن حکیم آخری صحیفہ ہے جو آسمان سے اترا ہے، نہ سرکار دو عالم کا کردار تشنہ فکر و نظر ہے اور نہ قرآن حکیم کے موجودہ کسی نظریے میں چوں چرا کی گنجائش ہے۔ اسوہ حسنہ رسالت اور تعلیم قرآن دونوں ہدایت زار اور حکمت افروز ہیں۔ کسی ایک سے مخالفت حدود اسلام سے خارج کرتی ہے۔ جو آیات حضرت آدم علیہ السلام سے مسیح تک سلسلہ بیان میں پیش کیں ان پر پھر ایک نظر کرو اور قصہ سلیمان کی آیا جو رہ گئی اس کو بغور دیکھو اور سنو۔ ترجمہ اس کا ہے، بناتے تھے سلیمان کے لیے جو کچھ چاہتے تھے، قلعوں سے اور ہتھیاروں سے تصویریں اور لگن تالاب کی ایسی اور دیگیں ایک جگہ رکھی رہنے والی۔ حاشیے پر توضیح میں ہے، محارب کے معنی اونچی اونچی بنائیں اور مسجدیں اور محل اور تماثیل فرشتوں اور پیغمبروں کی تصویریں۔ ان کی شریعت میں تصویر بنانی جائز تھی۔ قرآن مجید مترجم بدو، ترجمہ صفحہ نمبر 606 طبع دہلی، یہ بریکٹ میں اس کا ریفرنس دیا ہوا ہے۔ وہ نقوش جو سلف صالحین کے وقت میں ابھرتے رہتے تھے وہ اسلام کے ذریعے بدرجہ اتم دنیا کے سامنے لائے گئے۔ انبیاء کے قصص ہماری تعلیم کے لیے تھے اور ان کو فراموش نہ کرنا۔ پیغمبر عربی کی زندگی کے پہلوؤں پر نظر کرو۔ جبرائیل، پہلے نمبر پہ جبرائیل امین خدا کا مقرب ترین فرشتہ دہیہ قلبی کی شکل میں آتا رہا اور آن حضرت کا فرمانا جس کا ترجمہ ہے باتیں کرنے والا دہیہ نہ تھا، جبرائیل تھے جس نے اے علی تم کو امیر المؤمنین کے نام سے جو خدا کا رکھا ہوا نام ہے یاد کیا۔ نمبر 2، شب ہجرت بستر رسول پر حضرت علی علیہ السلام کا شبیہ رسول معلوم ہونا۔ کفار قریش سے پوچھو۔ نمبر 3، جنگ بدر اور دوسرے غزوات میں جو فرشتہ مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے وہ تصویر علی تھے۔ 4، شب معراج چرخ چہارم پر آن حضرت کا شبیہ علی دیکھنا بھی سیرت میں موجود ہے۔ بریکٹ میں ریفرنس ہے ازہج المطالب صفحہ نمبر 603۔ اگر فرشتہ لڑائیوں میں بصورت علی آئے تو بزم میں بھی فلک پر فرشتہ علی کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ 5، پیغمبر جب مقام قرب میں شب معراج پہنچے تو لب و لہجہ علی میں خدا کی مرسل سے گفتگو۔ بریکٹ میں ارہج المطالب صفحہ نمبر 579 579۔ نمبر 6، شب معراج جو ہاتھ پردے سے نکلا وہ دست علی سے مشابہ تھا۔ اس فضیلت کا حوالہ مجھے موجودہ کتب میں نہ ملا۔ جو غیر پر حجت ہوتا اور اس کو سن کر ہمارا مضحکہ اڑانے والے کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ شیعوں کا غلو ہے، یہ بلند پروازی ہماری نہیں بلکہ یہ قدرت کا حضور کے شانے پر معراج میں ذکر ہمارا افتراء نہیں۔ فیروز آبادی ان کے جلیل عالم نے نقل کیا ہے کہ حضور اپنا خواب بیان کرتے ہیں، اس رویائے صادقہ میں یہ لفظیں موجود ہیں، فوضہ یدہ بین کتفی، اور خدا نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا۔ سفر السعادت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129، یہ بریکٹ میں اس کا ریفرنس ہے۔ اگر یہ بیان صحیح ہے تو فضیلت علی کو بھی تسلیم کرنا ہے اور منقبت انفرادی نہیں ہے بلکہ مشترکہ ہے۔
علاوہ اس کے وہ حدیث قدسی جو اسلامی کتب میں بلا اختلاف پائی جاتی ہیں کہ نوافل پنجگانہ پڑھنے والا خدا کی بارگاہ کے اس مقام قرب پر پہنچتا ہے کہ اس کی سماعت بصارت اس کا ہاتھ خدا اپنا بتاتا ہے۔ اس لحاظ سے شب معراج جو ہاتھ پردے سے نکلا وہ علی کے ہاتھ سے مشابہ تھا، تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ ادنا کا اعلیٰ کی شکل اختیار کرنا اور اعلیٰ کا پس صورت میں آنا مصالحے کی بنیاد ہے جس کی مثالیں موجود ہیں۔ نمبر 7، آیہ ولایت کے ذیل میں حضرت علی کے وقت رکوع جو سائل سوال کر رہا تھا وہ فرشتہ تھا۔ بریکٹ میں اس کا ریفرنس ہے سرع العالمین غزالی صفحہ نمبر 63۔ نمبر 8، قرآنی نص ہے کہ سورہ حل عطا جب نازل ہوا تو سوال کرنے والا مسکین، یتیم اور قیدی کی صورت میں تھا، وہ سب فرشتے تھے۔ شبیہ کے ثبوت میں یہ اعلیٰ مواقف ہے۔ نمبر 9، اور سب سے قطع نظر کرنے کے بعد خود کردار رسول مسلمانوں پر حجت ہے، فخر بشر مرسل اپنے نواسوں کی خاطر بروز عید اونٹ بنے اور صحابہ کی تہنیت نعم الجمل جملکما، کیا اچھا شتر ہے تم دونوں کا۔ اس صدا کو رسول نے بدلوا دیا، منظور الہی تھا کہ یہ کہو نعم الراکبان، بڑے اچھے سوار ہیں۔ رسول کی مدح سے آل رسول کی تعریف بہتر قرار پا چکی۔ یہ حدیث بھی متواتر ہے جس کو ایک جماعت علماء نے نقل کیا ہے۔ ویلمی کے الفاظ یہ ہیں، بڑا اچھا اونٹ ہے تمہارا اے حسنین، اور بہت ہی عادل ہیں تمہارے سوار۔ حضور کا یہ مقولہ جابر انصاری کی روایت میں ہے کہ وہ خدمت رسول میں جب حاضر ہوئے تو آپ نواسوں کو پشت پر لیے ہوئے چاروں ہاتھ پاؤں ٹیک کر زمین پر چل رہے تھے۔ شیرانی نے مزید توضیح کی ہے اور اس کا ترجمہ ہے، حسین پشت نبوی پر تھے اور وہ حضرت دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں سے چل رہے تھے اور فرماتے تھے کہ کیا عمدہ اونٹ ہے تمہارا اور کتنے اچھے سوار ہو تم دونوں۔ بسا اوقات دونوں بچوں کے ساتھ وہ حضرت اس طرح پیش آتے تھے اور خود زمین پر رہتے تھے، اور ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر کو یوں دیکھا کہ حسین بن علی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں اور قدم کاندھے پر، اونٹ کی ایسی بولی بولتے ہوئے، یا بچوں کو عورتیں جو لوری دیتی ہیں وہ کلمات زبان پر جاری کر رہے تھے۔ دیکھو فردوس الاخبار ویلمی، مخطوطات کتب خانہ آصفیہ دکن صفحہ نمبر 213۔ دوسرا ریفرنس ہے کشف الغمہ شیرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36 سے 222 طبع مصر۔ تیسرا ریفرنس ہے ازہج المطالب صفحہ نمبر 328 سے 357۔ چوتھا ریفرنس ہے مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 420 طبع مصر۔ پانچواں ریفرنس حدیقۃ الحقیقت و شریعت الطریقہ حکیم سنائی غزنوی صفحہ نمبر 143 طبع بمبئی۔ چھٹا ریفرنس ہے مشکات المصابیح شیخ ولی الدین خطیب طبع بمبئی صفحہ نمبر 342 371 ہجری۔ ساتواں ریفرنس ہے ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ حافظ محب الدین احمد بن عبداللہ ابتری صفحہ نمبر 122 123 طبع قاہرہ 1356 ہجری۔ آٹھواں ریفرنس ہے حسن الانتخاب معیشت سیدنا ابی تراب شاہ علی حیدر قلندر کاکروی شریف ضلع لکھنؤ صفحہ نمبر 156۔ نواں ریفرنس ہے آب حیات شمس العلماء محمد حسین آزاد صفحہ نمبر 380۔ 10واں ریفرنس ہے شمع انجمن نواب صدیق حسن خان بھوپال۔ تمام اصل عبارتیں طور کے ڈر میں ترک کر دی گئیں، صرف مؤخر الذکر کتاب سے ایک شعر پیش کر کے قسط اول کو ختم کرتا ہوں۔ صحابی استرابادی کے ایک شاعر تھے جن کی تعریف میں صدیق حسن نے کافی حصہ 10 ہجری میں ان کی وفات ہے، ان کا یہ شعر نواب نے نقل کیا ہے۔ معنی سورہ حامیم بدل پردہ کشور برسر دوش محمد جو حسن گشت سوار، یہ شعر بلا اختلاف درج ذیل کیا ہے، اور میر خلیق اس محل پر کہتے ہیں، جب آپ روٹھتے ہیں تو مشکل سے منتے ہیں،
اچھا سوار ہو جائیے، ہم اونٹ بنتے ہیں۔ ذوالجناح مظلوم کربلا کی سواری کی شبیہ ہے، اور یہ حق ہم کو لاتعداد اولن اور براہین سے عدلا اور بہارین سے معذرت چاہتی ہوں، عدلا اور براہین سے حاصل ہوا ہے، اور جلوس اعضاء میں دلدل کی شان دیکھ کر راکب دوش رسول کا تصور یقینی ہے جو عین عبادت ہے۔ باقی المرقوم 4 ذی الحج ارشاد لکھنؤ 16 جون 1963 مقالہ نظارہ محرم نمبر میں بھی چھپا۔ اگلا عنوان یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ ہم صفحہ نمبر 25 پر ہیں۔ ذوالجناح، شہادت حسین کی پیشن گوئی میں گھوڑوں کا تصور۔ دلدل جو ہماری عزاداری کا رکن اعظم اور خاموش اور پرامن یادگار ہے، صرف آج عظمت کا مستحق نہیں ہے۔ کوہ طور کی بلندی پر اس کی وفا کا چرچا تھا۔ جناب موسیٰ مناجات کے لیے جا رہے تھے۔ ایک اسرائیلی گنہگار نے کہا، اے خدا کے نبی، میں بہت بڑا عاصی ہوں، خدا سے میری سفارش کیجیے کہ خطا میری عفو ہو جائے۔ کلیم اللہ نے اس کی وکالت کی اور جواب ملا کہ موسیٰ، تم جو مانگو گے وہ میں دوں گا، اور جس کی طلب مغفرت کرو گے بخش دوں گا، مگر قاتل حسین کی بخشش نہیں ہے۔ عرض کیا، حسین کون ہے؟ خطاب الہی ہوا، وہی جس کا ذکر کوہ طور پر ہو چکا ہے۔ کہا، ان کو کون قتل کرے گا؟ فرمایا، ان کے نانا کی سرکش اور بغاوت پسند امت زمین کربلا ان کی قتل گاہ ہے۔ اسپ اور میرو دہما ہمی می نماید و سہل برمی آورد۔ گھوڑا ان کا سیاہ کرتا ہوا در خیمے پر آئے گا اور بزبان بے زبانی اعلان ظلم کرے گا۔ امت کے ہاتھ سے ان کے پیغمبر کی دختر کے لال پر جو ستم ہوئے وہ پوشیدہ نہ رہیں گے۔ آسمانی صحیفے کی بھی وہ حدیث ہے، حسین کی شہادت عظمیٰ سے سینکڑوں برس پہلے اولوالعزم پیغمبر موسیٰ کے سامنے فرمایا ہے کہ جو ان پر روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے، اس کے جسم کو میں آگ پر حرام کر دوں گا۔ روایت امالی جس کی سند سالم بن جعدہ پر ختم ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کعب الاحبار میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہماری کتاب میں ہے، محمد کے گھرانے سے ایک مرد قتل ہوگا، اس کے اصحاب کے جنگلی گھوڑوں کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے وہ بہشت میں پہنچ جائے گا اور حوروں سے ہم آغوش ہوں گے۔ اس گفتگو پر یہاں ریفرنس دیا ہوا ہے، ناسخ صفحہ نمبر 7 اجلاد العیون بہار الانوار۔ اس گفتگو پر حسن اتفاق سے امام حسن علیہ السلام گزرے اور حاضرین نے کہا وہ یہ ہیں، کہا نہیں۔ پھر امام حسین کا گزر ہوا، لوگوں نے کہا وہ یہ ہیں، کہا ہاں۔ صحف انبیاء کی اس بحث کا حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھی تصور تھا۔ لوط بن یحییٰ نے عبداللہ ابن قیس سے روایت کی ہے کہ میں صفین میں لشکر حضرت امیر کے ساتھ تھا جب ابو ایوب اعور نے پانی روک دیا اور سپاہ ایمان میں تشنگی کا شکوہ شروع ہوا۔ کچھ سوار پانی لانے کے لیے فرات پر بھیجے گئے، جو دشمن کی طاقت کا مقابلہ نہ کر سکنے پر خالی ہاتھ واپس ہوئے۔ حضرت دل تنگ ہوئے۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، اگر حکم ہو تو میں جاؤں اور پانی پر قبضہ کروں۔ حکم ملا اور آپ روانہ ہوئے۔ فوجوں کو دریا سے ہٹایا، کنارے دریا پر خیمہ نصب کیا اور کامیاب واپس ہوئے۔ حضرت امیر اس فتح پر رو دیے۔ حاضرین نے عرض کیا، یہ پہلی فتح ہے جو شہزادے کے ہاتھ پر ہوئی، یہ گریہ کا وقت ہے۔ فرمایا، میرا یہ فرزند کربلا میں پیاسا قتل ہوگا۔ کتاب کا ریفرنس دیا ہے ناسخ التواریخ صفحہ نمبر 308 135 طبع بمبئی۔ گھوڑا اس کا در خیمر پر بہما کرتا ہوا ظلیمہ کرتا ہوا آئے گا۔ امت نے اپنے نبی کے پسر کو قتل کیا، حالانکہ وہ تلاوت قرآن کرتے ہوں گے۔ مدینے سے سفر۔ السلام علی النازحین من الادھان۔
سلطنت یزید کا آغاز باطل کا حق سے طالب بیعت ہونا اور اسلام حقیقی کو کچل دینے کا ارادہ زہریلی قرارداد تھی کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت نہ کر سکے اور 27 رجب گزار کر اندھیری رات میں وطن سے نکل کھڑے ہوئے۔ وسیلۃ النجات، دوزداران علی کا قید خانوں میں پہنچانا اور جو رہ جائیں ان کا باری باری قتل، میثم تمار کی انسانیت سوز شہادت، حجر بن عدی کا قتل، عمرو بن حمق خزائی کا سر کاٹ کر نیزے پر تشہیر کرنا، وہ پہم حوادث تھے جن کو دیکھتے ہوئے ہرگز یہ امید نہ تھی کہ اولاد رسول اگر خانہ نشین ہو کر نانا کے روضے کی مجاورت میں عمر گزار دیں تو یزید کی طرف سے مزاحمت نہ ہوگی اور گھر میں پرامن زندگی بسر ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ امام مظلوم عبداللہ بن عمر اور ابن زبیر وغیرہ کے مشورے پر عمل کرتے اور عراق کا سفر نہ کرتے تو واقع کربلا ظہور میں نہ آتا اور بنی ہاشم کی جانیں بچ جاتی۔ اس ناعاقبت اندیش گروہ کے سامنے یزید کا کعبے پر حملہ اور واقعہ ہرا نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو غرر الانحسائس الواضح صفحہ نمبر 212 طبع مصر 1318 ہجری۔ فرزند رسول مدینے سے اس لیے نکلے تھے کہ حرم نبی کی حرمت ان کی موجودگی میں برباد نہ ہو۔ وہ اگر مورو و ملخ کے سوراخ میں پناہ لیتے تو قتل ہو جاتے۔ خود فرمایا ہے اگر امام حسین آمادہ نہ ہوتے تو مدینے کی گلیوں میں وہ خوریزی ہوتی جو واقع ہرا میں ہونے والی تھی اور اولاد رسول اس طرح تہتے ہوتی کہ قاتلوں کے نام بھی معلوم نہ ہوتے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ مسلمانوں کے مقرر کردہ خلیفہ سوئم حضرت عثمان گھر میں قتل ہوئے اور ان کی بیوی تک قاتل کی نشاندہی نہ کر سکیں۔ بریکٹ میں ریفرنس ہے علی ابن ابی طالب، صفحہ نمبر 31 طبع مصر۔ یہ حسینی سیاست تھی کہ طوفان ظلم سے پہلے مدینہ چھوڑا، رسول کے گھوڑے ساتھ لے کر چلے اور راہ ثواب گھوڑوں ہی پر طے کی۔ اگر پیغمبر کے راہوار مدینے میں رہنے دیتے تو ان کی حفاظت کون کرتا؟ ان تبرکات کا ساتھ رہنا حقیقت کی دلیل تھا۔ حقیقت کی دلیل تھا۔ گھوڑا دلیل امامت کیوں کر ہے؟ اس سوال کا جواب کچھ دشوار نہیں ہے۔ تاریخ اسلام اور واقعات عالم دیکھو، حضرت ام المومنین بی عائشہ اور حضرت عثمان خلیفہ ثالث سے جب اختلاف شروع ہوا اور حکومت نے ان کی ماہوار تنخواہ میں کمی کر دی، بریکٹ میں ریفرنس ہے تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحہ نمبر 123 طبع مصر، تو محترمہ نے سرکار دو عالم روحی فدا کا کرتا مسجد کے نمازیوں کو دکھا کر دور نبوی یاد دلایا اور اپنی حقیقت کا ثبوت دیا۔ تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحہ نمبر 123۔ پیراہن رسول کے قبضے میں رہنے سے اختلاف میں طاقت اور جدید خلافت پر الزام عائد کرنے میں مدد ملی اور یہ داغ بیل تھی ان کے قتل کی۔ اگر قمیض پر قبضہ دلیل شرف ہے تو رسول کے گھوڑوں پر سواری اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ان تبرکات کا ساتھ رہنا واقع کربلا میں کام آئے گا۔ فی الحال مدینے سے مکہ 12 میل راہ میرات الحرمین کے حساب سے گھوڑوں پر طے کرنا ہے۔ نانا کے شہر سے قافلہ گھوڑوں اور ناقوں پر چلا۔ سفر کے لیے رات اس لیے نہیں مقرر کی تھی کہ ولید بن عتبہ حاکم مدینہ سے ڈر کر پردہ شب میں ہجرت کر رہے تھے، بلکہ حرم محترم ساتھ ہیں جن کی ماں کا جنازہ شب کو اٹھا تھا، ان کا شہر کی آبادی سے نکلنا دن کو مناسب نہ تھا۔ عورتیں محملوں اور کجاووں پر، مرد گھوڑوں پر سوار، امام کے زیر ران کون سا اسب تھا، تاریخ خاموش ہے، مگر عمومی حیثیت سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ امام حسن و حسین علیہ السلام جب سوار ہوتے تھے تو ان کے خاندان کی جلیل تر فرد عبداللہ بن عباس بصد فخر رکاب تھامتے تھے۔ اس کا ریفرنس ہے احسن الانتخاب فی معیشت سیدنا ابی تراب، صفحہ نمبر 172۔ شاہ علی حیدر قلندر طبع کاکوروی، ضلع لکھنؤ۔ کوئی وجہ نہیں کہ ابن عباس نے اس آخری سواری میں یہ خدمت انجام نہ دی ہو۔ ان کا نابینا ہونا اس خدمت میں مانے نہیں ہے۔ جس طرح رسول عربی کی ہجرت کے وقت بھائی بستر پر سویا تھا،
اسی طرح فرزند رسول کے ترک وطن اور ہجرت پر محمد حنفیہ کے مدینے میں رہ جانے پر اب کوئی گفتگو نہ کرنا۔ نوٹ: عموماً ابن عباس کا رکاب تھام کر سوار کرنا مذکرہ خواص الامامہ سبت ابن جوزی میں بھی ہے۔ واقعات سفر طولانی ہیں اور حسینی قافلے کو جب مکے میں پہنچ کر بھی امان نہ ملی اور عین حج کے موقع پر آپ کو قتل کر دینے کے سامان ہوئے تو کعبے کی حرمت بچانے کے لیے آپ کو وہاں سے نکلنا واجب ہوا، ورنہ ہم سمجھتے تھے کہ 60 برس پہلے جو خاندان مکہ سے آوارہ وطن ہوا تھا وہ مرکز پر لوٹ آیا اور زندگی وطن اولا میں امن سے گزرے گی۔ یزیدی جراثیم یہاں بھی پہنچے، کچھ حجاج کے بھیس میں، کچھ مصنوعی دعوت ناموں کی شکل میں، جو از کوفہ تا مکہ ہزاروں کی تعداد میں وصول ہو گئے۔ کوفہ 510 میل کے فاصلے پر یہاں سے تھا اور اس سفر کی سختی اور زیادہ تھی۔ اصلیت علم امامت سے مخفی نہ تھی، مگر اسلام میں ہمیشہ ظاہر پر عمل ہوا، حتیٰ کہ دوست نما دشمنوں کا ایمان قبول کر کے مؤلفۃ القلوب یا طلقاء کی لفظیں بنائی گئیں، مگر بزم سے نہیں اٹھایا گیا۔ ریفرنس: کشف الغمہ شعرانی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 192 اسی طرح فرزند رسول کو ظاہر پر عمل کر کے کوفے کی دعوت پر لبیک کہنا بجا تھا۔ لجام فرس پر پہلا ہاتھ۔ عبداللہ ابن زبیر سے جو امام مظلوم نے فرمایا تھا کہ میں کنارے فرات سپرد زمین ہونے کو دوست رکھتا ہوں بجائے اس کے کہ صحن کعبہ میں دفن ہوں۔ یقیناً اگر آپ شوق حج میں خانہ کعبہ میں رہ جاتے تو حرمت کعبہ کا خطرہ تھا۔ حقیقت کی ان گہرائیوں کو سمجھنے والے کہاں تھے؟ محمد حنفیہ مدینے سے آخری زیارت کے لیے آئے، کئی ملاقاتوں میں تبادلہ خیال کیا، یہاں تک کہ مکے سے روانگی کی خبر سنی۔ اس مقام پر سپہر کاشانی لکھتے ہیں: دو ان دواں بیا مدد زما اس برادر دوڑتے ہوئے آئے اور قافلے کو روانہ ہوتے دیکھ کر لجام فرس پر ہاتھ رکھا، عرض کیا: بھائی، آپ نے تو غور کا وعدہ کیا تھا۔ فرمایا: میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں حسین مکے سے نکلو، خدا چاہتا ہے کہ تم کو قتیل دیکھے۔ عرض کیا کہ عورتوں کو نہ لے جائیے۔ فرمایا: یہ بھی مصلحت ایزدی ہے کہ قید ہوں۔ یہ باتیں بھی گھوڑے پر ہوئیں۔ مدینہ چھوڑا تھا تو اب مکے سے نکلے۔ تصویر کا ایک رخ تو یہ تھا کہ خطرے سے دور ہو گئے، مگر حقیقت یہ تھی کہ موت سے قریب تھے۔ مکے میں کربلا کی یاد سے واضح ہوا کہ علم کامل ہے اور وہاں اچانک پہنچ رہے ہیں۔ وہی کوفہ تھا جہاں قتل کی تیاریاں تھیں، مگر کچھ آنے والے ایسے تھے جو جاسوسی کا اخلاقی فریضہ ہی ادا کرتے تھے اور علم باطل ظاہری معلومات میں آمیزش پا رہا تھا۔ ایک ڈراؤنا خواب۔ مستقبل کے حالات پر قدرت کی طرف سے بشارت ہوئی۔ مسافر کا سو جانا اگر وہ عام انسان ہے بڑا غضب ہے۔ بلائے جان مسافر ہے خواب شیریں بھی، یہی وہ شہد ہے جو زہر مار راہ میں ہے۔ یہ آتش کا شعر ہے۔ موسم گرما کا سفر اور عرب کے رواج کے مطابق شب کو راستہ چلنا، مگر وہ مسافر جو فخر بشر ہو، جس کا سونا اور جاگنا برابر ہے، جس کے اختیارات کی وسعت عرش سے فرش تک ہر خشک و تر پر ہے، وہ اگر سو جائے تو مثل بیداری کے ہے۔ منزل عذیب الحجانات سے پہلے باوفا گھوڑے کو غنودی کا احساس ہوا۔ راہوار رکا اور ادب سے پورا قافلہ ٹھہرا۔ یہ ملحوظ خاطر رہے کہ خواب کو انبیاء اور اولاد انبیاء میں بہت بڑا دخل ہے۔ حضرت یوسف کا خواب آنے والے مصائب کی پیشن گوئی تھا۔ امام نے پشت فرس پر خواب دیکھ کر چند بار انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمد للہ رب العالمین، انا للہ کلمہ مصیبت تھا جس میں حمد خدا کر کے شکر کی تصویر کشی ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے سبب پوچھا انا للہ کہنے کا۔ فرمایا: بیٹا، میری آنکھ لگ گئی تھی، خواب میں دیکھا کہ ایک سوار کہہ رہا ہے قافلہ رواں ہے اور موت بھی ان کے ساتھ ساتھ ہے، میں سمجھا تھا یہ ہماری خبر مرگ ہے۔ علی اکبر نے پوچھا: کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا: ہاں، ہم حق پر ہیں۔ عرض کیا:
تو موت کی کچھ پرواہ نہیں۔ امام نے فرمایا خدا تجھے اے میرے فرزند اچھی جزا دے جو کہ ایک بیٹے کو شفیق باپ کی زبان سے دعا ملنا چاہیے۔ بہار الانوار عوالم وغیرہ۔ سیاق عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت سحر تھا اور اس وقت کا خواب سچا ہوتا ہے۔ لجام فرس پر گستاخانہ ہاتھ۔ حج کو عمرہ سے بدلتے ہوئے قافلہ آگے بڑھ رہا تھا۔ کوفے سے شہادت مسلم اور ہانی کی خبریں آ چکیں، راستے کے خواب کی تعبیر ملی، امن کے حامی طے کر چکے ہیں کہ اب کسی گاؤں دیہات کو جائیں گے۔ منزل شراف پہنچے، بعض ساتھیوں کو دور سے خرما کے درخت دکھائی دیے۔ چونکہ مشہور راستے کو چھوڑ کر چل رہے تھے اس لیے یہ روانگی خطرے سے خالی نہ تھی۔ ایک دوسرے صحابی نے کہا یہاں خرمے کے درخت کہاں ہیں؟ ہمیں تو گھوڑوں کی کنوتیاں اور نیزوں کی بوڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہی رائے ٹھیک تھی، اور جس کشت و خون سے دامن بچاتے ہوئے 5 مہینے سے امان کی منزل ڈھونڈ رہے تھے، اس سخت وقت کا سامنا ہو گیا۔ باوفا مجاہدوں نے ایک بلندی کا سہارا لے کر خیمے نصب کر دیے اور لشکر ہر آ پہنچا۔ یہ 1000 سپاہیوں کا رسالہ اور پہلی فوج تھی جو یزید نے بھیجی۔ حسینی جوانوں نے پہلے ان سپاہیوں کو فراخ حوصلگی سے سیراب کیا۔ جو پانی آج ہی کے دن کے لیے رکھ چھوڑا تھا وہ ہر راکب و مرکب کے لیے وقف تھا۔ گھوڑے جب 4-5 مرتبہ ظروف آب سے منہ ہٹا چکے، تاریخ تبری جلد 6 صفحہ نمبر 277، یہ اخلاقی فریضہ ختم ہو کر مذہبی فریضے کی بھی ادائیگی ہو گئی، یعنی دونوں جماعتوں نے بیکجا نماز کا فریضہ ادا کیا اور مختصر اتمام حجت سے بھی فراغت ہوئی، اور معلوم ہوا کہ حر بن یزید ریاحی فوج خدا کے ان سپاہیوں کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ بیعت یزید کی تکمیل ہو۔ امام نے مروب نہ ہو کر گھوڑا بڑھایا اور اپنے رسالے کو لے کر سد راہ ہوا اور لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا۔ امام نے فرمایا ماں تیری تیرے ماتم میں بیٹھے، کیا ارادہ ہے؟ حر پر روحانیت کا اثر اگر نہ ہوتا تو وہ ابتدا میں نماز نہ پڑھتا۔ اس کے علاوہ وہ مختصر جماعت جو امام کے ساتھ تھی وہ پانی کی ٹنکیاں لے کر نہیں چلی تھی، اس کی تعداد ابھی 72 نہیں تھی۔ اس سپاہ قلیل کے ساتھ پانی کے اتنے ہی برتن ہوں گے جتنے ہونے چاہیے، اور یہ ظروف 1000 سوار اور گھوڑوں کے لیے ہرگز کافی نہ تھے۔ پورے لشکر کی پیاس بجھنا وہ معجزہ تھا جو دعوت عشیرہ میں پیغمبر خدا سے ظاہر ہو چکا تھا۔ حر کے حساس دماغ کو اس پر متوجہ ہونا چاہیے۔ ماں کا ذکر زبان پر آنے سے پیچ و تاب کھا کر رہ گیا اور حسینی مجاہدوں کو اپنے حلقے میں نہ لے سکا۔ کربلا کا رخ ہوا اور نینوا کے مقناطیسی ذرات اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہوئے۔ امام مظلوم کا وہ تخاطب تھا جس کو حر کا ایسا فوجی انسان سمجھ نہ سکا۔ یہ عرب کا محاورہ ہے جو دشنام نہیں ہے، تعجب کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ عصفور اور عقاب کی مٹبھیڑ، لومڑی اور شیر کی جنگ کا ارادہ فطرتاً تعجب خیز ہوتا ہے۔ محقق تریحی الفاظ میں فرماتے ہیں اگر ثقلۃ الامہ اس کی ماں ماتم میں بیٹھے غائبانہ ضمیر کے ساتھ کہا جائے تو استعمال اوقات تعجب میں ہوگا، اور انتباہ کے لیے ایسا کہتے ہیں نہ بد دعا ہے نہ بیٹے کے مرنے کی توقع ہے، اور اگر ضمیر خطاب کے ساتھ ہوا ہو تو یہ معنی بے شک ہیں کہ تیری ماں تجھ کو کھوئے۔ اس لفظ کا پس منظر یہ ہے کہ جب مخاطب کا یہ کردار ہے تو مرنا اس سے بہتر ہے۔ مجمع البحرین لغت حدیث۔ یہی لفظیں تھیں جو مولا کی زبان پر جاری ہوئیں اور اس سے حر کی موجودہ گفتگو اور ارادے کے بد ہونے پر اشارہ تھا۔ یہی الفاظ حضرت امیر نے عقیل کے مطالبات پورے نہ کرنے پر تعجب میں ان سے کہے تھے۔ ثقلت کا تواکل جو گفتگو بڑے بھائی سے اس کے غیر صحیح جادہ پر ہونے سے ہوئی، اسی خطاب سے اسی لفظ سے امام حسین حر کو یاد کرتے ہیں۔ بریکٹ میں تشید المتاعن صفحہ نمبر 908۔ لجام فرس پر حر کا ہاتھ ڈالنا اس کی تصریح معتبر مقاتل میں نہیں ہے، مگر اس محل پر زہیر ابن قین کا جوش وفا میں یہ عرض کرنا اچھا تو یہ تھا کہ ان سے بھی لڑ لیا جاتا۔
التواء جنگ مناسب نہیں، یہ رائے اصول حرب کے مطابق تھی، مگر سیاست الہیہ ٹکراتی ہے۔ یہ کہہ کر کہ ہم کو ابتدائے جنگ نہ چاہیے، دوسرے اصحاب کے بھی تلواروں پر ہاتھ پہنچ گئے تھے۔ اس جوش سے معلوم ہوتا ہے کہ حر کی گستاخی ناقابل برداشت تھی اور ضرور لجام پر ہاتھ آیا۔